ایک علم پڑھ سکا زندگی میں. ہمارے اکابر کو اللہ نے ایک علم نہیں تمام علوم عطا فرما دیے تھے، اور اس کی وجہ ان کی صفائی باطن تھی. ان کی صفائی باطن تھی. ہمارے اکابر کو اللہ نے علمی مقام کیا دیا تھا؟ چونکہ آج علماء طلباء کی مجلس ہے اس لیے یہ بات کھل کے کر دینی آسان ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم شرح مسلم میں لکھتے ہیں، سالت العلامۃ النقی التقی الذی لم تر العیون مثلہ. میں نے پوچھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے بارے میں دیکھو الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی علماء عرب بھی جن کے حدیث کے علم کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تقی اور نقی لم ترل عیون مثلہ، ان جیسا آنکھوں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا، ولم یرا ہوا مثلہ، اور انہوں نے بھی اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیر. ولو کان فی سالف الزمان، اگر یہ پرانے وقتوں میں ہوتے، لکان لہ شان فی طبقۃ اہل العلم عظیم، تو اہل علم کے طبقہ میں ان کی عظیم شان ہوتی. وہو سیدنا و مولانا الانور الکشمیری. ایسی علمی شان علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ کو عطا فرمائی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے پاس بڑے بڑے علماء آتے ہیں مگر میری طبیعت پر ان کے آمد کا اثر نہیں ہوتا، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ آتے ہیں تو ان کی جلالت شان کا میری طبیعت پہ اثر ہوتا ہے. اتنی اللہ نے علمی جلالت شان عطا فرمائی تھی. اب وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ یہ الفاظ لکھتے ہیں، سنیے. وہ لکھ رہے ہیں کہ ابن نجیم المصری، یہ فقیہ گزرے ہیں مصر کے، اور بحر الرائق ان کی کتاب ہے. جتنے بھی تخصص پڑھنے والے لوگ ہیں مفتی حضرات ان کو یہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن نجیم المصری صاحب البحر الرائق افقہ اندی من الشامی، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علامہ شامی رحمت اللہ علیہ درِ مختار جنہوں نے لکھی، فتاوی شامی جس کو کہتے ہیں، وہ ان سے علامہ ابن نجیم مصری زیادہ فقیہ تھے. لأن امارات الفقہ تلوہ منہ، اس لیے کہ فقہ کی نور چمکتا ہے ان کی باتوں سے. فقہ کا نور ان کی باتوں سے جھلکتا ہے، چمکتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ شاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی، اور اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھی میری نظر میں علامہ شامی سے زیادہ بڑے فقیہ. وَكَذَلِكَ شیخ مشائخنا رشید احمد کنکوہی افقہ عندی من الشامی، اور میرے نزدیک علامہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ بھی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بڑے فقیہ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کیا علم عطا کیا تھا. سنیے، ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں. یہ شیخ کہہ رہے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں. اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے، اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے ایک اور جگہ پر فرمایا
کہ جس طرح شمس تبریز کی زبان مولانا روم بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے، جو معارف میرے قلب پر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مولوی قاسم کی زبان و قلم سے ادا کروا دیتے ہیں۔ اب ایک بات اور سنیے، مباحثہ شاہ جہان پور ہوا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تمام فرق باطلہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کیا اور الحمدللہ سب کے اوپر غالب آئے۔ جب یہ انہوں نے مباحثہ جیت لیا، علماء بڑے خوش تھے۔ یہ خبر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اب ہمارا دوست ہم سے جدا ہو جائے گا، اب ہمارا دوست ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ نے انہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ اسلام کی حقانیت کو سب پر غالب کر دیا جائے، وہ اپنا کام کر چکے۔ چنانچہ اسی سال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی وفات ہو گئی۔ یہ علم تقوی کی وجہ سے، معصیت سے پرہیز اور اللہ رب العزت کی عبادت بری زندگی گزارنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ تو تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا مقام۔ سنیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ میں نے ان کو مجلس نبوی میں مسند افتاء کے اوپر فائز بیٹھے دیکھا ہے۔ یہ سائیں توکل شاہ امبالوی ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میاں عبد الرحیم ولایتی اس وقت ایک بزرگ تھے، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کر چلتا ہے۔ یہ الفاظ کہے کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کر چلتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب کشف بزرگ ہیں، اللہ نے ان کو اتنا کشف دیا تھا کہ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے مولانا عبد الحی آئے، جنہوں نے موتا امام محمد پہ حاشیہ لکھا، اتنے بڑے عالم۔ راستے میں قصر نماز پڑھنے کا کوئی معاملہ تھا، جب حضرت کے پاس پہنچے تو بڑا ڈانٹا کہ تم عالم بنے پھرتے ہو، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے کہا واقعی ایسے ہی معاملہ تھا، یعنی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کا کشف ایسا تھا۔ صاحب تفسیر حقانی ملنے کے لیے آئے تو فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم نے جمل اور ابل کا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا اونٹ۔ فرمایا کہ جمل کا مطلب موٹا رسہ اور ابل کا مطلب بادل۔ یعنی ان کو اب کیسے پتا چلا کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ کشف تھا۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء دیوبند میں بہت ممتاز شخصیت گزرے ہیں، ایسے محدث سینکڑوں سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بخاری شریف کے اوپر حاشیہ وہ بہت معروف ہے۔ چنانچہ 25 پاروں کا حاشیہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا اور آخری 5 پاروں کا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے مکمل کیا۔ جب وہ آئے تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا یہ حاشیے پر آپ نے فلاں بات کیسے لکھی ہے؟ جب رجوع کیا تو واقعی وہاں کتابت کی غلطی تھی۔ اللہ نے ایسا کشف دیا تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ۔ اب ذرا سنیے کہ حضرت کا ایک خادم، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ایک خادم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے آیا، واپس جانے لگا تو حضرت نے خادم کو فرمایا کہ بھائی اپنے پیر صاحب سے کہنا خلق محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں، کیونکہ حضرت ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے آنے والوں کو۔
تو خادم کو کیا کہا کہ بھئی اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں۔ اب جب وہ خادم آیا تو حضرت نے پوچھا بھئی گئے تھے جہاں انہوں نے کیا کہا؟ تو پہلے تو وہ ذرا جھجکا، پھر اس کو بتانا پڑا، یہ بزرگ بھی جواسیس القلوب ہوتے ہیں، تو اس کو بتانا پڑا جی کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ میں لوگوں کو اس لیے ڈانٹتا ہوں، یہ اصلاح کے لیے نہیں آتے، یہ فقط تعویذ کے لیے میرے پاس آتے ہیں، یہ اصلاح کے لیے نہیں آتے، یہ تعویذوں کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اس لیے میں ڈانٹتا ہوں۔ اور ضبط کے متعلق پھر فرمانے لگے کہ میں اس صاحب زادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں، یہ سمندر کے سمندر پی کر بیٹھا ہے، یہ ڈکار بھی نہیں لیتا۔ یہ حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اس صاحب زادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں، یہ سمندر کے سمندر پی کر بیٹھا ہے اور یہ ڈکار بھی نہیں لیتا۔ چنانچہ پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا کام لیا ان سے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے اکابر کو جو یہ نعمت ملی، اس نعمت کے پیچھے ان کا تقوی، ان کا خلوص، ان کی قربانیاں تھیں۔ ان کے پاس علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا، دونوں تھے، وہ مرج البحرین تھے۔ اس لیے جب مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے تھے، اور جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور کستلانی کی یادیں تازہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے دیکھیے ان سے کتنا کام لیا، ہر شعبے میں، تصنیف و تالیف میں دیکھیے، بیان القرآن تفسیر، سبحان اللہ، پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے، اور اس تفسیر کو پڑھ کر حضرت کی علمی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو منع فرماتے تھے کہ اردو کی کتابیں نہ پڑھا کرو، عربی کی کتابیں پڑھو کہ علم وہاں زیادہ ہے۔ جب بیان القرآن پر نظر پڑی تو اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے جو منع کرتے تھے اس کو ختم فرما دیا، فرمان لگے اب اردو میں بھی جو ہے علم واقعی آ چکا ہے، ایسی تفسیر لکھی۔ چنانچہ مسائل السلوک، سبحان اللہ، قرآن مجید کی آیات سے جو مسائل سلوک کے کھلتے ہیں ان کو الگ فرما دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک سالکین کے اوپر ایک احسان فرما دیا۔ اور پھر طریقت و شریعت کتاب لکھی جس سے حدیث سے سلوک کو ثابت کیا، مسائل السلوک میں قرآن سے ثابت کیا اور حدیث کے ذریعے سے ثابت کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان سے دیکھو کیا کام لیا، اقامت دین کے لیے اور امت کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، سبحان اللہ، انسان حیران ہوتا ہے۔